صرف 3 ہی دن ایک ساتھ گزارنے کے بعد مائی اور تانو نے مل کر ایک نیا اور بہتر ترجمہ تیار کر لیا تھا۔ اب وقت تھا کہ اس مسودے کو برادری کے ساتھ بانٹ کر اس کا جائزہ لیا جائے۔ اس سے معلوم ہو جاتا کہ آیا کی گئی تبدیلیوں نے ترجمہ بہتر بنایا ہے یا نہیں۔ جب وہ اسے برادری کے ساتھ بانٹنے کی تیاری کر رہے تھے تو ٹیم کی خوشی آہستہ آہستہ گھبراہٹ میں بدلنے لگی۔ اگرچہ انہیں یقین تھا کہ یہ ایک اچھا ترجمہ ہے، لیکن دوسرے لوگ کیا کہیں گے؟ کیا دوسرے لوگ اسے سمجھ پائیں گے؟ کیا وہ اسے پسند کریں گے؟ کیا لوگ اسے استعمال کرنا چاہیں گے؟ کیا دوسرے اس بات سے متفق ہوں گے کہ یہ ہماری زبان جیسا لگتا ہے؟ مائے نے ٹیم کو یاد دلایا کہ یہ مسودہ ایک مضبوط ترجمہ تیار کرنے کے کئی مراحل میں سے پہلا مرحلہ ہے۔ اسے بانٹنے سے وہ عاجزی کے ساتھ تجاویز اور اصلاحات قبول کر سکتی ہیں اور آخر کار اپنے کام کے معیار پر زیادہ پراعتماد ہو سکتی ہیں۔ تانو کے ہر رکن نے نئے ترجمے کو اپنے آلات میں نقل کر لیا تاکہ وہ اپنا کام دوسروں کے ساتھ بانٹ سکیں۔ کلیسیا اور برادری میں اپنے دوستوں اور پڑوسیوں کے ساتھ نیا ترجمہ بانٹنے سے پہلے مائے میں سے ایک نے یسوع کے بارے میں ایک کہانی سنائی۔ اس نے اپنے شاگردوں کو جوڑوں کی صورت میں بھیجا تاکہ وہ خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سنائیں۔ اگرچہ شاگردوں کے پاس زیادہ تجربہ نہیں تھا، لیکن ان کی فرمانبرداری نے گہرا اثر مرتب کیا۔ اس سے تانو کی ٹیم کی حوصلہ افزائی ہوئی اور انہیں محسوس ہوا کہ وہ بھی اس مثال پر عمل کر سکتے ہیں۔ تانو کی ٹیم میں سے بعض کلیسیا پڑوسیوں یا گھر والوں کے ساتھ یہ ترجمہ بانٹنے والے تھے، اور کچھ نے منصوبہ بنایا تھا کہ وہ ان بچوں کے ساتھ بانٹیں گے جن کی وہ دیکھ بھال کرتے تھے، اور کچھ نے دوستوں کو جمع کرنے کا بندوبست کیا تھا تاکہ وہ سنیں اور اپنی رائے دے سکیں۔ ہمارا مقصد ایک ایسا معیاری ترجمہ ہے جو معتبر، آسان فہم، موزوں اور آپ کی قوم کی زبان جیسا لگے۔ اس کی جانچ کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ سامعین سے کہیں کہ وہ سننے کے بعد اس عبارت کو اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ کسی بھی غلط فہمی کو غور سے سنیں، جو باتیں وہ چھوڑ دیں یا ترجمے سے مختلف جو الفاظ استعمال کریں انہیں نوٹ کر لیں۔ پھر جو کچھ آپ نے سنا اسے ٹیم کے ساتھ بانٹیں تاکہ غور کیا جا سکے کہ ترجمہ مزید کیسے بہتر ہو سکتا ہے۔ اس دن شام کے کھانے پر ٹیم مائی کے ساتھ دوبارہ اکٹھی ہوئی اور دن بھر کی کہانیاں اور تاثرات بانٹے۔ بہت سے لوگوں نے نئے ترجمے کو پسند کیا، لیکن چند پہلو اب بھی غیر واضح تھے۔ ٹیم نے ان تاثرات پر غور کیا اور محسوس کیا کہ بعض الفاظ کی بہترین شکلیں استعمال نہیں ہوئیں۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ برادری کی جانب سے تجویز کردہ چند چھوٹی تبدیلیاں متن کو مزید آسان فہم اور ان کی زبان کے استعمال کے مطابق بنا سکتی ہیں۔ تانو کی رائے قبول کرنے اور اسے شامل کرنے کی آمادگی سے مائے کے رہنماؤں کی بہت حوصلہ افزائی ہوئی۔ انہوں نے ٹیم کو یاد دلایا کہ وہ مسلسل محنت کرے اور دستیاب وسائل استعمال کرے تاکہ تجاویز کو پرکھا جا سکے۔ وہ تبدیلیاں جو ترجمہ کو تانو کے لوگوں کے لیے بہتر بنا سکتی ہیں، انہیں اصل معنی کو برقرار رکھنا بھی ضرور ہے۔ جب آپ رائے کی درستگی کی تصدیق کر لیں تو ٹیم کو چاہیے کہ ترجمے کو اس کی اصلاحات سمیت بزرگوں کے سامنے پیش کرے اور مل کر ترجمے کی توثیق کریں۔ ترجمے میں بہتری نے ٹیم کو حوصلہ دیا، لیکن وہ سب سے زیادہ لوگوں کے متن کے معنی پر رد عمل سے خوش ہوئے۔ یسوع کے موسم پر اختیار نے کچھ لوگوں کو بہت حیران کیا۔ اب وہ مزید سننے کے مشتاق تھے۔ ایک شخص نے یہ عبارت سنی اور سمجھ گیا کہ اس کا ایمان یسوع پر کمزور ہے۔ میں ان شاگردوں کی طرح ہوں جو ایمان لانے میں جدوجہد کر رہے تھے۔ ترجمہ سننے کے بعد اس نے توبہ کے لیے دعا کی۔
اور شوق سے بپتسمہ لینے کی درخواست کی۔ ترجمے کے اثرات دیکھ کر کلیسیا میں کچھ لوگوں کو احساس ہوا کہ اس کام کا جاری رہنا کس قدر ضروری ہے۔ انہوں نے ٹیم کے لیے وفاداری سے دعا کرنے کا عہد کیا اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے منصوبہ بندی شروع کی کہ اس خدمت کی کامیابی کے لیے تمام وسائل اور معاونت موجود ہو۔ خدا تانو کی دعاؤں کا جواب پہلے ہی دے رہا تھا کہ اس کا کلام ان کی کلیسیا کو مضبوط کرے اور لوگوں کو ایمان کی طرف لائے۔ انہوں نے ترجمے کے کام اور ہر نئے حصے کو مکمل کرتے ہی دوسروں تک پہنچانے کے عزم کی نئی تجدید کی۔ ان کا کھانا اور گفتگو دیر شام تک جاری رہی کیونکہ مائع اگلے دن واپس جانے والے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے نئے تانو دوستوں کو اس پیش رفت کو جاری رکھنے کی ہمت دلائی اور مسلسل معاونت کی پیشکش کی۔ کام کو کھلے دل سے بانٹنے کی وجہ سے عبارت کا ترجمہ بہتر ہوا۔ برادری بھی اس کام میں شامل ہوئی اور یہ کلیسیا کی مضبوطی بنا۔